بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات خوب گہری ہو چکی تھی، چاند کا چراغ گل ہو گیا تھا۔ خیر الدین باربروسا اور ترغوت اپنے بحری لشکر کے ساتھ الجزائر کے بندرگاہ سے ہسپانوی جزیرے الجیر کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ان دونوں کی پہلی سب سے بڑی اور انتہائی خطرناک مہم تھی۔ ان دونوں کی کشتیاں سب سے آگے ساتھ ساتھ تھیں۔ جزیرے کے قریب جا کر انہوں نے اپنے جہازوں کو روک دیا۔ دونوں کشتیاں اور قریب ہوئیں۔ چند ثانیوں تک باربروسا اور ترغوت آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے۔ پھر باربروسا کے اشارے پر ان کا لشکر دو حصوں میں تقسیم ہونے لگا۔ پھر وہ دونوں دو مختلف سمتوں کو روانہ ہو گئے تھے۔ ترغوت جزیرے کے مشرقی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے حصے میں آنے والا لشکر زیادہ تر بڑے جہازوں اور بھاری کشتیوں پر مشتمل تھا۔ دوسرے حصے کو لے کر باربروسا جزیرے کے مغربی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے پاس وہ جہاز اور کشتیاں تھیں جن میں توپیں نصب تھیں، اور یہ کشتیاں اور جہاز وہی تھے جو نئی دنیا امریکہ سے مال و زر لانے والے ہسپانویوں، مالٹا کے نائٹوں، پاپائی اعظم کے محافظوں اور ہسپانوی بحری قزاقوں سے چھینے گئے تھے۔ ترغوت اپنے بیڑے کو لے کر جزیرے کے مشرقی ساحل سے ذرا پیچھے ہٹ کر تاریکی کی اوٹ میں رک گیا تھا، جبکہ خیر الدین باربروسا نے آگے بڑھ کر جزیرے پر طوفانی حملہ کر دیا تھا اور اس نے جزیرے کی فصیل پر گولے برسانے شروع کر دیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے لشکر کے ساتھ بلند آواز میں بار بار اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کر رہا تھا، جس سے جزیرے کے ہسپانوی محافظوں نے اندازہ لگا لیا کہ جزیرے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ چونکہ مغربی جانب ہوا تھا اور مشرقی حصے بالکل خاموش اور پرسکون تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی پوری قوت کو مغرب کی طرف منتقل کر کے باربروسا کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ باربروسا نے اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دی تاکہ دشمن زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ مصروف رہے اور مشرق کی طرف ترغوت کو اپنا کام شروع کرنے کا موقع مل جائے۔ جب خیر الدین باربروسا اور ہسپانیوں کے درمیان جنگ اپنی عروج پر تھی، ترغوت اپنے جہازوں اور کشتیوں کو جزیرے کے مشرقی ساحل پر لے گیا۔ اس نے اپنے مختصر سے بیڑے کو وہاں چٹانوں کی اوٹ میں لنگر انداز کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ اندھیرے میں جزیرے کی فصیل کے قریب چلا گیا تھا۔ پھر وقت کی بھاگتی رت نے اور آسمان پر مسکراتی ستاروں نے دیکھا، ترغوت اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمندوں اور رسوں کی سیڑھیوں کی مدد سے جزیرے کی فصیل پر چڑھ رہا تھا۔ سب سے پہلا شخص جو فصیل پر چڑھا وہ ترغوت تھا۔ جب اس نے دیکھا اس کے 500 کے قریب ساتھی فصیل پر چڑھ آئے ہیں اور باقی ساتھی بھی طوفانی انداز میں اوپر آ رہے ہیں، تو کچھ جوان اس نے سوالے کی کمان میں دیے اور اسے فصیل کے دائیں طرف سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے کو کہا۔ خود وہ باقی ساتھیوں کو لے کر بائیں طرف سے آگے بڑھا تھا۔ کوروش کو اس نے فصیل پر کھڑا کر دیا تھا تاکہ وہ فصیل پر چڑھنے والوں کو برابر حصوں میں فصیل کے دائیں اور بائیں طرف بھیجتا رہے۔ آگے بڑھ کر ترغوت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تکبیریں بلند کرتے ہوئے ہسپانیوں کی پشت پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کی آواز سن کر سوالے نے بھی ایسا ہی کیا اور وہ بھی تکبیریں بلند کرتا ہوا فصیل کے دائیں حصے میں ہسپانیوں کی پشت پر حملہ کر چکا تھا۔ پشت کی طرف سے ترغوت اور سوالے کے حملہ آور ہو جانے سے ہسپانوی بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے خیر الدین باربروسا کی موجودگی کو فراموش کر دیا۔ وہ پلٹے اور پوری قوت کے ساتھ انہوں نے ترغوت اور سوالے کے لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ جلد از جلد انہیں ختم کر کے یا انہیں فصیل سے نیچے اتر جانے پر مجبور کر کے جزیرے پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لینا چاہتے تھے۔ شہر کے اندر ان کے لشکر کے جو محفوظ دستے تھے انہیں بھی انہوں نے جنگ میں دھکیل دیا تھا۔ جزیرہ الجیر میں ہسپانیوں کا سالار ایک محفوظ برج میں کھڑا اونچی اور بلند آوازوں میں اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھا کر انہیں جنگ پر اکسا رہا تھا۔ ہسپانیوں نے ترغوت اور سوالے کو پیچھے ہٹانے اور فصیل سے اتارنے کے لیے اپنا پورا زور لگایا، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ ترغوت لڑتے لڑتے اپنی جادو بیانی سے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بھی بڑھا رہا تھا اور اس کے ساتھی پتھر اور لوہے کے مجسموں کی طرح جم کر لڑ رہے تھے۔ ان کے قدم پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ رہے تھے اور پھر لمحہ بلمحہ فصیل پر ترغوت کے لشکر کی تعداد بڑھ رہی تھی، کیونکہ فصیل پر چڑھنے والے مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ اس سے آ کر مل رہے تھے۔ فصیل کے اوپر جس وقت ہسپانوی مڑ کر ترغوت اور سوالے پر حملہ آور ہوئے تھے، اسی وقت خیر الدین باربروسا بھی حرکت میں آیا اور اندھیرے کی اوٹ میں وہ بھی رسوں کی سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے اپنے لشکر کو لے کر فصیل پر چڑھ گیا تھا۔ اب ہسپانیوں کی حالت دگردوں ہونے لگی تھی۔ ایک طرف سے ترغوت اور سوالے اور دوسری طرف سے خیر الدین اور سمعان فصیل کے دائیں بائیں سے ہو کر چکی کے دو پارٹوں کی طرح ہسپانیوں کو پیسنے لگے تھے۔ ترغوت اور خیر الدین کے لشکروں میں زیادہ تعداد چونکہ ان عربوں کی تھی جو ہسپانیہ سے نکالے گئے تھے، لہٰذا وہ جنگ کرتے ہوئے زندگی اور موت کا کھیل کھیل رہے تھے۔
وہ اپنی باری خمدار چمکتی تلواروں سے مافوق الفطرت اور ماورائے حقیقت معجزوں کا اظہار کر رہے تھے۔ شاید وہ ہسپانیوں کا قتل عام کرتے ہوئے صدیوں کے اس غبار کو دھو ڈالنا چاہتے تھے جو اس وقت ان پر طاری کیا گیا تھا جب ہسپانیہ پر ان کی عملداری تھی۔ ان کی اوبائیں فضاؤں میں لہرا رہی تھی اور رات کے سناٹے میں ہسپانیوں کے خلاف ان کا قہر و عذاب بڑھتا جا رہا تھا۔ خیر الدین اور ترغوت دونوں اطراف سے ایک قوت قاہرہ کی طرح الجیر کے ہسپانیوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اپنی اللہ اکبر کی تکبیروں اور جان کنی طاری کر دینے والے حملوں میں انہوں نے دشمن کے لشکر میں ہر سو فغاں اور ہر سمت آہوں کا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ جرأتوں کے عجیب سی نشانات اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہسپانیوں کو ایک بھیانک اور مکمل شکست سے دوچار کرنے کے بعد دونوں لشکر آپس میں مل گئے۔ ہسپانوی لشکر کا سالار جو تھوڑی دیر قبل تک فتح کی امید کے نشے میں حیوان لا یقیل ہو رہا تھا، گرفتار کر لیا گیا۔ جزیرے پر مکمل قبضہ کر لینے کے بعد خیر الدین اور ترغوت دونوں نے صلاح مشورہ کے بعد جنگی قیدیوں سے کام لینا شروع کیا۔ انہوں نے جزیرے کے فصیل گرا دی اور اس کے ملبے سے جزیرے کے ساتھ ساتھ بکھری ہوئی سیاہ چٹانوں کے قریب قریب سمندر کے کچھ حصے کو بھر کر وہاں اپنے لشکر کو گات میں بٹھانے کی خاطر برج نما محفوظ آڑیں تعمیر کر دی تھی۔ جزیرے پر خیر الدین نے اپنا پرچم لہرا دیا تھا۔ جزیرہ الجیر کے تسخیر کے ایک ماہ بعد جبکہ خیر الدین اور ترغوت سمندری چٹانوں کے قریب قریب تعمیر کیے گئے برجوں کا معائنہ کر رہے تھے، ایک کشتی ساحل پر رکی۔ اس میں 5 آدمی سوار تھے، 4 تو ملاح تھے جو چپو سنبھالے ہوئے تھے اور 5واں شخص جو اپنے چہرے اور لباس سے قدیم ہسپانوی طرز کا جوان لگتا تھا جزیرہ الجیر پر اترا۔ ساحل پر کڑے چند مسلمان سپاہیوں کے ساتھ اس نے کچھ گفتگو کی، پھر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا جس طرف خیر الدین اور ترغوت کھڑے تھے۔ جب وہ ان دونوں کے قریب گیا تو ان دونوں نے کچھ اس قدر تپاک کے ساتھ اس کے ساتھ مصافحہ کیا جیسے وہ ان کا خوب جاننے والا اور کام کا آدمی ہو۔ مصافحہ کرنے کے بعد خیر الدین نے اس آنے والے ہسپانوی طرز کے جوان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، سلیت، کہو تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا تم کوئی نئی خبر لائے ہو؟ آنے والا وہ جوان جسے سلیت کہہ کر پکارا گیا تھا خیر الدین اور ترغوت کے لشکر کا جاسوس تھا۔ اس نے ایک عقیدت بری نگاہ ترغوت پر ڈالی، پھر اس نے بڑی انکساری کے ساتھ خیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے آقا، پہلے تو میں آپ دونوں کو جزیرہ الجیر کی فتح پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس عظیم فتح کی خبر ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کو بھی ہو گئی ہے۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا ہے اور اس نے الجیر کو دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے ایک لشکر بھی روانہ کر دیا ہے جو چند روز تک الجیر پر حملہ آور ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے ایک نئی اور انوکھی اطلاع لایا ہوں۔ پہلے میں اس پر اعتبار نہ کرتا تھا، لیکن ہسپانیہ میں چند لوگوں سے اس کی صحت کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے اس خبر کو سچ ہی تسلیم کرنا پڑا۔ اس بات ترغوت نے سلیت کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، وہ کون سی ایسی خبر ہے جسے تم نئی اور انوکھی شمار کر رہے ہو؟ سلیت نے کسی پرانے اور ماہر داستان گو کی طرح ابتدا کرتے ہوئے کہا، اٹلی کا ایک ساحلی شہر نوندی نام کا ہے، وہاں ایک یورپ کی سب سے حسین لڑکی رہتی ہے، اس کا نام جولیا گون تساگا ہے۔ اس کا تعلق لونا خاندان سے ہے اور وہ شہر کے حاکم آراگون کی بہن ہے۔ اطالیہ کے عشق نگار شعراء نے اس کے حسن اور خوبصورتی پر قصیدے کے قصیدے لکھ ڈالے ہیں۔ سنا ہے یورپ کے ہر حکمران نے اسے شادی کی پیشکش کی، لیکن اس نے ہر ایسی پیشکش کو ٹکرا دیا۔ اس کے لیے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اسے یورپ کے کسی نہ کسی حصے سے شادی کا پیغام نہ ملے، لیکن ابھی تک اس نے کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائے۔ ترغوت نے بیچ میں بولتے ہوئے اور کسی قدر برہم ہوتے ہوئے پوچھا، لیکن اس رنگین داستان گوئی کا ہماری ذات سے کیا تعلق؟ سلیت نے چونکا دینے والے انداز میں کہا، اے امیر، پہلے میری پوری بات تو سن لیجئے، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس داستان کا آپ کی ذات سے کیا تعلق ہے۔ ترغوت نے بے بس سا ہوتے ہوئے کہا، اچھا کہو اور اپنی بات مکمل کرو۔ سلیت نے پھر کہنا شروع کیا، الجیر کی فتح پر فوندی کی اس لڑکی نے جس کا نام جولیا گون تساگا ہے، اپنی زندگی کا ایک زبردست فیصلہ کیا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے جو بھی جرنیل یا امیر البحر، خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، وہ اگر خیر الدین باربروسا اور ترغوت کو جنگی اسیر بنا کے یا ان کے سر کاٹ کر اس کے پاس لائے تو وہ ایسے شخص کے ساتھ شادی کر لے۔ سنا ہے فوندی شہر کے اندر اس کا ایک ذاتی محل ہے جس میں وہ اپنے مصاحبوں اور لونڈیوں کی حفاظت میں رہتی ہے۔ ماتیاس نام کا یورپ ایک مشہور پہلوان اور بے مثال تیغزن ہے جو اس جولیا گون کا ذاتی محافظ ہے۔ میں نے ہسپانیہ میں لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ یورپ کے مختلف حصوں سے ہر روز سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور اس کے حسن اور خوبصورتی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہروں اس کے محل کے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ سلیت رکا، پھر اس نے ترغوت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے امیر، اب بتائیے کیا اس داستان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ترغوت کے لبوں پر طنزیہ سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ خیر الدین چند ثانیوں تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔
پھر اس نے سلیط کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں سے سیدھے اطالیہ روانہ ہو جاؤ، اس ساحلی شہر فوندی میں جاؤ اور اس لڑکی سے ملو جس کا نام تم نے جولیا گونتساگا بتایا ہے، اس سے متعلق مکمل معلومات فراہم کرو اور اس بات کی تصدیق کرو کیا اس نے کوئی ایسا اعلان کیا ہے جس میں میرا اور ترغوت کا ذکر ہے۔ وہاں یہ بھی دیکھ کر آنا فوندی شہر ساحل سمندر سے کتنی دور ہے اور وہاں اطالیہ کے کس قدر فوج ہے اور وہاں کون سی قریب ترین اور محفوظ بندرگاہ ہے۔ اب تم جاؤ، میں بڑی بے چینی سے تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ سلیطہ جب واپس چلا گیا تو خیر الدین نے ترغوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، ہسپانیہ کا لشکر عنقریب ہم پر حملہ آور ہوگا، ہمیں اس کے لیے مکمل تیاری کر لینی چاہیے۔ اگر ہم اس ہسپانوی لشکر کو بے شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ملت کی ایک بہترین خدمت اور ایک عمدہ جنگی معرکہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم تیونس کی طرف بڑھیں گے اور اسے بھی ہسپانیوں کے تسلط سے آزاد کرانے کی کوشش کریں گے۔ تیونس میں اس وقت اہل ہسپانیہ کا قبضہ ہے اور وہاں ان کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا ہے۔ اس وقت تک سلیٹ بھی لوٹ آئے گا اور اگر جولیا گونتساگا کا قصہ حقیقت پر مبنی ہوا تو ہم اس خوبصورت اور سرکش لڑکی کو بھی ایک عبرت خیز درس دیں گے کہ آئندہ وہ اپنی زندگی کا ایسا تاریخ سودا نہ کرے۔ اب مجھے آنے والی جنگ سے متعلق اپنا لائے عمل کہو تاکہ ہم کسی مشترکہ فیصلے پر پہنچ سکیں۔ ترغوت نے چند ثانیوں کے تفکر کے بعد کہا، میرا مشورہ ہے کہ ہم سمندری چٹانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے جزیرے کے جنوب میں سمندر کے اندر ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ اس سمت سمندر دور تک کم گہرا اور اتلا ہے اور ان گنت سمندری چٹانیں بھی ہیں، لہٰذا اس طرف دیوار کھڑی کرنا آسان ہے۔ ہمارے پاس جنگی قیدی بھی ہیں جن کی مدد سے یہ دیوار دنوں میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ پھر ہم اپنے جہاز اور کشتیاں اس دیوار کے پیچھے کھڑی کر دیں گے اور اپنے لشکر کو ان برجوں کے پیچھے بٹھا دیں گے جو ہم نے سمندر کے اندر تعمیر کر رکھے ہیں۔ دیوار کے پیچھے لشکر کا ایک حصہ چھوٹی کشتیوں میں بھی تیار رکھیں گے۔ جب دشمن آئے گا اور وہ جزیرے کے فصیل نہ پائے گا تو اسے حیرت ضرور ہوگی، لیکن ہسپانوی جوش انتقام میں اندھے ہوں گے، لہٰذا وہ اپنے جہاز چھوڑ کر جزیرے پر چڑھائی کریں گے۔ پھر ہم ان پر عذاب بن کر نازل ہوں گے۔ برجوں کے پیچھے چھپا ہوا ہمارا لشکر ان پر اچانک حملہ کر دے گا اور لشکر کا وہ حصہ جو چھوٹی کشتیوں میں دیوار کے پیچھے چھپا ہوگا کھلے سمندر میں نکل کر دشمن کے جہازوں کو آگ لگا دے گا۔ اس طرح ہم ہسپانیوں پر مکمل طور پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خیر الدین نے ترغوت کو گلے لگاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، یہ ایک عمدہ ترین جنگی منصوبہ ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے اور لمحوں کے اندر دشمن کو زیر کر کے رکھ دیں گے۔ ترغوت، مجھے تمہاری رفاقت، تمہاری دور اندیشی پر ناز اور فخر ہے۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ 5 دن بعد جزیرہ الجیر کے قریب چارلس کا بھیجا ہوا ہسپانیہ کا بیڑا نمودار ہوا اور کھلے سمندر میں وہ کھڑا ہو کر سورج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شاید ہسپانوی رات کے وقت جزیرے پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا اور رات گہری ہو کر فضاؤں کو کالی سیاہ تاریکی میں ڈبو گئی تو ہسپانوی بیڑا جزیرے کے ساحل پر آ لگا۔ انہوں نے دیکھا جزیرہ خالی اور ویران پڑا تھا۔ جزیرے کو اس حالت میں دیکھ کر انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ خیر الدین باربروسا اور ترغوت جزیرے کو فتح کرنے کے بعد جزیرے سے کوچ کر گئے ہیں۔ جب سارا ہسپانوی لشکر جزیرے پر اتر گیا تو سامنے کی طرف سے خیر الدین، دائیں طرف سے ترغوت اور بائیں طرف سے صنعان اپنے لشکروں کے ساتھ نمودار ہوئے اور ارضی و سماوی حقیقتوں کی طرح ہسپانیوں پر وارد ہو گئے تھے۔ وحشی ہسپانیوں پر مسلمان ملاح یوں حملہ آور ہوئے تھے جیسے وہ صدیوں کے دھواں تعصب کو مٹا کر موجودات عالم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا عزم کر چکے ہوں۔ بے محابہ جزیرے پر اتر جانے والے ہسپانوی مسلمانوں کے تیز حملوں میں ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے وہ تیز آندھیوں کے جکڑوں اور ریت کے بگولوں کی خشر سامانیوں کا شکار ہو گئے ہوں۔ خیر الدین باربروسا اور ترغوت کو بحری آوارہ گرد کہنے والے ہسپانوی ان دونوں کی اعلیٰ لشکری قیادت اور عمدہ عسکری بصیرت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہسپانوی حملہ آوروں کے ساتھ جنگ جب اپنے عروج پر تھی تو سمندر کے اندر کھڑی کی جانے والی دیوار کی اوٹ سے سوالے ہلکی پلکی تیز رفتار جنگی کشتیوں کے ساتھ نکلا اور برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی ملاحوں کے ساتھ ہسپانوی جہازوں کو آگ لگا دی تھی اور اپنی کشتیوں کو لے کر وہ دیوار کی اوٹ میں چلا گیا تھا۔ اپنے جہازوں کو آگ کی لپیٹ میں دے کر ہسپانوی حملہ آور بوکھلا گئے تھے۔ اسی لمحے خیر الدین، ترغوت اور صنعان نے اپنے محاذ پر تکبیریں بلند کی جو اس امر کا اشارہ تھا کہ یک بارگی تیز اور مہلک ترین حملہ کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ اکبر کی صداؤں پر انتقامی آگ میں مسلمان ملاحوں کی چہروں کی رنگت تانبا ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی پوری خشمگین حالت میں ہسپانیوں کی ساری جنگی رسومات اور عسکری مناسک کو برباد اور ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا۔
رات کے ابتدائی ستاروں نے مسکراتے ہوئے دیکھا جزیرہ الجیر میں ہسپانوی اپنی جمعیت کو پوری طرح پراگندہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے آگے آگے الٹے پاؤں سمندر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ہسپانوی مسلمانوں کے لیے جو زہر لے کر آئے تھے مسلمانوں نے اس کا تریاک ڈھونڈ لیا تھا۔ ہسپانیوں کی اکثریت مسلمانوں کی چمکتی خمدار تلواروں کا شکار ہو گئی اور جو باقی بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے وہ سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ جنگ کے بعد خیر الدین بربروسا اپنی تلوار صاف کر رہا تھا کہ ایک جوان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور بوکھلاہٹ میں اس نے کہا، میرے آقا، جنگ میں امیر ترغوت زخمی ہو گئے۔ صنعان، صالح اور کوروش ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرا رہے ہیں۔ خیر الدین بوکھلاہٹ میں اپنی تلوار نیام میں کرتے ہوئے کہا، تیرے منہ میں خاک، ایسی عظیم فتح کے بعد تو مجھے کیسی جگردوز خبر سنا رہا ہے؟ بتا ترغوت کے کہاں اور کیسے زخم آئے ہیں؟ اس جوان نے سہمے سہمے لہجے میں کہا، ایک ہی زخم ہے میرے آقا، وہ بھی خطرناک نہیں ہے۔ جنگ کے دوران شاید امیر ترغوت کو کسی ہسپانوی ملاح نے پہچان لیا تھا، لہٰذا اس نے امیر کو اپنا نیزہ دے مارا۔ لوہے کا وہ نیزہ امیر کی ران میں گھس گیا تھا، لیکن امیر نے نیزہ مارنے والے کے خلاف بروقت اقدام کیا۔ انہوں نے اپنی ران سے نیزہ کھینچ کر اس ہسپانوی کو دے مارا جو اس کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ امیر نے اس زخم کی پرواہ نہ کی اور معمول کے مطابق جنگ کرتے رہے۔ شاید زیادہ خون بہہ جانے سے ان پر نقاہت طاری ہو گئی ہے، گو خطرے کی کوئی ایسی بات نہیں، اور نہیں مجھے یہ اطلاع کرنے کسی نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں خود ہی آپ کو یہ خبر دینے آ گیا ہوں۔ جس وقت میں امیر ترغوت کے پاس سے آیا تھا تو ان کے زخموں کی مرہم پٹی ہو چکی تھی اور وہ صنعان سے کہہ رہے تھے، میرے زخمی ہونے کی خبر امیر خیر الدین کو نہ کرنا، آپ میری ان سے شکایت نہ کریں ورنہ وہ مجھ سے خفا ہوں گے۔ خیر الدین کے چہرے پر اس جوان کی باتوں سے ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس طرف جا رہا تھا جدھر ترغوت تھا۔ خیر الدین جب ترغوت کے پاس آیا تو وہ پتھریلی زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ صنعان، صالح اور کوروش اس کے اطراف میں کھڑے تھے اور لشکر کے 3 طبیب بھی وہاں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر الدین ترغوت کے سامنے زمین کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور بڑی شفقت سے ترغوت کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اے میرے بھائی، تم کیسے ہو؟ تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع میرے لیے دل فگار ہے۔ ترغوت نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، آپ کو کیسی خبر ہو گئی کہ میں زخمی ہوں؟ خیر الدین نے ایک شفیق باپ کے سے لہجے میں کہا، پورے لشکر کو علم ہو گیا ہے کہ ان کا امیر ترغوت زخمی ہے، پھر مجھے کیسی خبر نہ ہوتی کہ میرا عزیز بھائی زخمی ہے؟ تمہارا اس طرح بیٹھنا اچھا نہیں، لیٹ جاؤ۔ پھر خیر الدین نے صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صالح، ایک کاٹ منگواؤ جس پر لٹا کر ترغوت کو قلعے میں لے جانے کا انتظام کرو۔ ترغوت نے فوراً صالح کو منع کرتے ہوئے کہا، کاٹ نہ منگوانا، میں اپنے سپاہیوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میں زخمی اور لاچار ہو گیا ہوں۔ قریب بیٹھے طبیبوں میں سے ایک نے ترغوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے امیر، آپ کا پیدل چل کر قلعے میں جانا درست نہیں، اس صورت میں زخم سے پھر خون جاری ہو سکتا ہے جو خطرناک اور مہلک صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ خیر الدین نے طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم درست کہتے ہو، لیکن جس نظریے کے تحت ترغوت کاٹ پر لیٹ کر نہیں جانا چاہتا وہ بھی درست ہے کہ اس سے لشکر میں بددلی پھیلے گی۔ ٹھہرو، میں خود اسے قلعے میں لے جاؤں گا۔ پھر خیر الدین نے کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوروش، تم میری بات سنو۔ خیر الدین کوروش کو ایک طرف لے گیا، اس کے کان میں مدم سی کوئی سرگوشی کی جسے سن کر کوروش کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی لہر بکھر گئی تھی۔ کوروش نے مسکراتے ہوئے اور ایک بھرپور نگاہ ترغوت پر ڈالی، پھر وہ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ خیر الدین پھر ترغوت کے قریب آیا اور صنعان سے کہا، آؤ ہم دونوں ترغوت کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اور اسے اٹھا کر قلعے میں لے چلیں۔ صالح نے آگے بڑھتے ہوئے خیر الدین سے کہا، اے امیر، آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں اور صنعان امیر ترغوت کو اٹھا کر لے چلتے ہیں۔ صنعان اور صالح نے ترغوت کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا تھا اور وہ اسے قلعے کی طرف لے چلے تھے۔ خیر الدین نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دیا اور طبیبوں کے ہمراہ وہ بھی ترغوت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ قلعے کے ایک کمرے میں ایک صاف ستھری مسہری پر ترغوت کو لٹا دیا گیا اور خیر الدین طبیبوں کے علاوہ صنعان اور صالح کے ساتھ وہیں بیٹھ کر ترغوت کا دل بہلانے لگا تھا۔